محمد عادل، پہلے تو یہ کہیے گا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ تمام تر لیڈرز وہاں پر موجود ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، وزیر اعظم خود وہاں پر ہیں، بلاول صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب پہنچ چکے ہیں. ویٹ کس چیز کا؟ یہ اجلاس شروع کیوں نہیں ہو رہا؟ تاخیر کیوں ہے؟ دیکھیں، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے نواز شریف پہنچے ہیں، مولانا فضل الرحمان پہنچے ہیں. ایک مشاورت اس وقت اسمبلی کے اندر جو رہنماؤں کے درمیان جاری ہے، اور اس کے اب کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ شروع ہو جائے گا. چونکہ سینٹ سے قرارداد جو بل ہے وہ منظور ہوا ہے، اس کے بعد اب پرائم منسٹر اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو ہے وہ مشاورت ہے. مولانا فضل الرحمان بھی وہاں موجود ہیں، بلاول بھٹو بھی موجود ہیں. تو جو تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں جنہوں نے اس بل کو ووٹ کرنا ہے، ان کے تمام قائدین جو ہے وہ اس وقت اسمبلی ہال میں موجود ہیں. تو بس کچھ دیر کے اندر اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ارکان اسمبلی کی آمد شروع ہو جائے گی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے 224 کا فگر درکار ہے. 2/3 میجارٹی کے لیے 224 کا فگر درکار ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے 111 ارکان ہیں، پیپلز پارٹی کے 70 ہیں، ایم کیو ایم کے 22 ارکان ہیں، جے یو آئی کے 8 ہیں، ایم کیو جو پی ایم ایل کیو ہے اس کے 5 ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کو 224 کا فگر چاہیے، جبکہ اس کے پاس جو اس وقت نمبر ہے وہ 220 کا ہے. تو 4 ووٹ بڑے امپورٹنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نے کیا اسٹریٹجی ان 4 ووٹ کے لیے جو ہے وہ اپنائی ہے، کیونکہ اچھا محمد عادل یہ کہیے گا جس طرح سے بھی آپ نے بتایا کہ جو ڈویژنز ہم بات کر رہے ہیں ووٹس کے حوالے سے، اس میں تقریباً نمبر گیم پوری ہے حکومتی. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیا ایسا کوئی سرپرائز سامنے آ سکتا ہے، کوئی ایسا دھچکا لگ سکتا ہے اس اتحاد کو کہ کسی اور کا جو ووٹ ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہو لیکن وہ ان کا اس طرح سے ووٹ سامنے نہ آئے اور چیزیں ایک دم سے کچھ چینج ہو جائیں؟ دیکھیں، جو حکومت میں جو جن جماعتوں نے جو ہے وہ سپورٹ کی ہے سارے معاملے کو، انہوں نے اپنے ارکان اسمبلی کو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ان کی بھرپور نگرانی کے ساتھ ان کو اسمبلی تک پہنچایا ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی ایسی ان کا کوئی ڈچ کر جائے. صرف ایک رکن تھا جو مسلم لیگ نون کے جو کوئٹہ سے منتخب ہوئے تھے، ان کا نام ہے عادل بازائی، اور مسلم لیگ کاف کے ایک رکن تھے الیاس چودھری. انہوں نے بجٹ سیشن میں جو ہے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں ارکان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس. لیکن عادل صاحب، تحریک انصاف نے بھی تو یہی کیا. تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے بھی یہ چیزیں سامنے ہیں کہ انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے کی بات کی ہے یا دیں گے. دیکھیں، اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ 5 سے زیادہ ایسے ارکان اسمبلی ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور وہ ارکان اسمبلی ہیں جو 39 کا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 63A کے فیصلے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا، اس کے بعد جو 39 ارکان تھے ان کا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا. جبکہ 40 ایسے ارکان ہیں جن کو ڈکلریشن کے بعد جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کئی اجلاسوں کے باوجود ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. تو ان اراکین میں ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی 5 سے 10 کے درمیان ایسے ارکان اسمبلی ہیں جن کو اس پروسیس کے اندر ووٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے ارکان اسمبلی ہوگا. ابھی جو اطلاعات آ رہی تھی اس میں وسطی پنجاب سے اور جنوبی پنجاب سے کچھ ارکان اسمبلی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو ہے اس ووٹنگ میں حصہ لینا ہے. یقینی طور پر 63A کے فیصلے. اچھا عادل، یہ ذرا رہنمائی فرمائے گا کہ اگر کوئی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ کاسٹ کرتا ہے اور جس طرح سے اس کو الاؤ نہیں ہے، یا کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی فیلیشن یا وہ اس پارٹی کے نام پر ووٹ لے کر آیا ہے، تو قانونی طور پر کیا اس کے ووٹ کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے یا بعد میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو کہیں پر؟ دیکھیں، جو 63A کا فیصلہ تھا جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے 63A کو جو صدر مملکت نے ایک آئینی سوال پوچھا تھا سپریم کورٹ سے، اس کی جواب میں سپریم کورٹ نے 63A کو جو فیصلہ جاری کیا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ری رائٹ آف آئین تھا 5 ججوں کی طرف سے. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر
कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा तो वो कंसीडर नहीं होगा। और इसी बुनियाद पर हमने देखा था कि पंजाब असम्बली के अंदर 20-22 जो अरकान थे तहरीक इंसाफ के, वो उनका वोट कास्ट होने की सूरत में जो है वो कास्ट होने की सूरत में जो है वो काउंटिंग में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन और उसके बावजूद उन अरकान को सजा दे दी गई थी और उनको उनकी रुकनियत फारिग हो गई थी। लेकिन अब 63A का जो फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दोबारा रिव्यू में जब दोबारा सुना है, तो इसमें ये 63A का फैसला दोबारा आइन में जिस तरह लिखा है कि अगर आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे तो आपका वोट जो है वो कंसीडर होगा, लेकिन उसके ऊपर आपको सजा ये मिलेगी कि आप असम्बली की रुकनियत से फारिग हो जाएंगे। तो अभी भी अगर कुछ अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है वो इस वोटिंग में हिस्सा लेते हैं तो उनका वोट शुमार होगा और उसके नतीजे में ये आईनी तरमीम पास हो जाएगी, लेकिन उन अरकान असम्बली को अपनी नशिस्त से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये अब जो 63A के फैसले के बाद सिचुएशन काफी तब्दील हो चुकी है। तो इस वक्त कौमी असम्बली में हुकूमत के पास नंबर्स गेम पूरी है और इसी चीज का वेट किया जा रहा है कि जैसे ही ये अरकान असम्बली पार्लियामेंट ऐवान में आना शुरू होंगे, उसके बाद उन लोगों की शनाख्त हो सकेगी कि तहरीक इंसाफ से किन जो है लोगों ने जो है वो पार्टी पॉलिसी से बगावत की है, किसको और इस आईनी तरमीम की हमायत करने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो तहरीक इंसाफ है वो अपने कुछ 8 से 10 अरकान असम्बली के बारे में कह चुकी है कि उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। इस वक्त जो इतलात हैं इसमें कि 5 से ज्यादा अरकान असम्बली जो जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है वो असम्बली के अंदर मौजूद हैं, जबकि जो हमने सेनेट के अंदर तहरीक इंसाफ की जो हमने पॉलिसी देखी थी उनके सिर्फ 3 अरकान जो हैं वो सेनेट इजलास में शरीक हुए थे और बाकी सारे अरकान जो हैं वो उनको इस इजलास में इसलिए शरीक होने की इजाजत नहीं दी गई थी कि ताकि उनके साथ उनको किसी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना प्रेशराइज करके इस्तेमाल ना किया जा सके। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की यही स्ट्रेटेजी कौमी असम्बली के अंदर होगी। उनकी सिर्फ जिसे कहते हैं मुबस्सिर की हैसियत से कुछ जो है वो अरकान जो है वो असम्बली के अंदर आएंगे ताकि वो काउंटिंग कर सके। हमने ये ठीक है, मोहम्मद आदिल हमारे साथ ही आप मौजूद रहे।